میرے بچوں کے علاوہ میری ماں بھی ساتھ ہے. ماں ہے تو گھر جنت ہے. ماں ہے تو زندگی میں سکون ہے. ماں ہے تو زندگی میں بہار ہے. ماں ہے تو اندھیرا گھر بھی اجالے کی طرح لگتا ہے. ماں کے سامنے سوکھی روٹی بھی بریانی کی طرح لگتی ہے. ماں ہے تو ہر دن رمضان کا لگتا ہے. ماں ہے تو ہر دن عید کی طرح لگتی ہے. اور ماں رٹھ جاتی ہے تو نہ عید عید کی طرح لگتی ہے، نہ رمضان رمضان کی طرح لگتا ہے، نہ کوئی تہوار تہوار لگتا ہے. ماں چلی جاتی ہے تو گھر کا منظر اٹھ جاتا ہے. ماں چلی جاتی ہے تو گھر کے دیوار سے ہنسی کی آواز نہیں آتی. ماں چلی جاتی ہے تو پھر محبتوں کا سایہ اٹھ جاتا ہے. اس لیے ہر ماں کو ایک دن جانا ہے دنیا سے، لیکن ہر ماں کو دنیا سے جانا ہے، لیکن وہ ماں بہت خوش نصیب ہے جس ماں کو اس کے بچے یاد ہیں. تھوڑا ان کو کم کیجیے اور کم کیجیے، ان کو کم کیجیے. ماں اگر یاد ہے تو پھر یاد رکھیے گا. اندھیری رات ہے سایہ تو ہو نہیں سکتا. اندھیری رات ہے سایہ تو ہو نہیں سکتا. یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے؟ ماں اگر دل میں بسی ہوئی نا تو قبر کے اندر سے بھی آپ پر روحانی سایہ ڈالے گی. اگر ماں دل میں بسی ہوئی ہے تو مٹی کے اندر ہے لیکن اس کی شفقتوں کا سایہ آپ کے سر پہ رہے گا. اس لیے ماں زمین پر رہے یا زمین کے اندر ہے، بیٹے اسے بھول نہ پائے تو ماں بھی خوش نصیب ہے اور وہ بیٹا بھی خوش نصیب ہے. اور ہر بیٹا کو وہ دن یاد رہنا چاہیے جس دن اس کے سر سے ماں کا سایہ اٹھا تھا. ہر بیٹے کو دن یاد رہنا چاہیے جس دن اس کے کاندھے میں امی جان کا جنازہ تھا. ہر بیٹے کو تاریخ یاد رہنی چاہیے جس دن اس کی ماں اسے چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی. اور وہ دن یاد ہے نا تو بیٹا میلاد بھی کرائے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، غریبوں کو کھانا بھی کھلائے. اور وہ دن اپنی ماں کے لیے یاد رکھے. اور جب وہ تاریخ ہے تو اپنی ماں کے لیے جتنا ہو سکتا ہے لٹا سکتا ہے لٹائے. اس لیے کہ ماں باپ کے لیے نیک عمل کرنے والے بچے کبھی دنیا میں مایوس نہیں ہوتے. جن بیٹوں کو مرنے کے بعد بھی ماں یاد ہے نا ان بیٹوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. آپ کو بتاؤں ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی ماں دنیا سے چلی گئی، والد بھی دنیا سے چلے گئے. تو اس نے منت مان لی کہ یا اللہ جمعہ کے دن جتنا پیسہ کماؤں گا وہ سب کمائی کو اپنے ماں باپ کے لیے خرچ کر دوں گا، غریبوں میں یتیموں میں چاہے جیسے بھی. تو ہر جمعہ کو جتنا کماتا تھا وہ ساری کمائی کو اپنے ماں باپ کے لیے خرچ کر دیتا. ایک دن جمعہ کا ایسا آیا ایک روپیہ بھی وہ بچہ نہیں کما سکا تو دل میں چوٹ لگی، پریشان ہوا کہ پتہ نہیں اب آج میں کیا کروں. ایک روپیہ بھی نہیں کمایا تو گیا ایک عالم دین سے پوچھا کہ آج ایک روپیہ بھی نہیں کمایا ہوں تو میں اپنی ماں کے لیے کیا کروں، اپنے ابا کے لیے کیا کروں. تو عالم دین نے بتایا جاؤ گرمی کا موسم ہے کہیں پھل وغیرہ کے چھلکے تجھے مل جائے. لوگ جو کھا کے پھینک دیتے ہیں کیلے کے چھلکے، سیب کے، سنترے کے چھلکے، تربوز کے چھلکے، ان چھلکے کو اٹھا لینا اور پانی سے دھل کر کے کسی جانور کو کھلا دے گا، اللہ اس کا ثواب تیری ماں کو عطا فرما دے گا. نوجوان گیا راستے میں اسے تربوز کے چھلکے ملے، ان چھلکوں کو اٹھایا، پانی سے دھلا اور ایک گدھے کو لے جا کر کھلا دیا اور دعا کی یا اللہ یہ کام اگر تیری بارگاہ میں نیک ہے تو اس کا ثواب میں اپنے ماں باپ کی روح کو دیتا ہوں تو اسے قبول فرما. تم ایسا کرتا رات ہوتی ہے تو سو رہا ہے، نیند نہیں آ رہی تھی کہ پتہ نہیں میری منت پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں نیک کام ہے کہ نہیں کام ہے. رات گزرتی گئی، نیند نہیں آ رہی تھی. آخری حصے میں جب اسے نیند آئی تو خواب میں اس کی ماں آئی، ابو بھی آئے. ماں اس بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے اور پیار سے کہتی ہے میرا بیٹا تیرا دل ٹوٹ گیا، تو پریشان ہو گیا، ایک روپیہ نہیں کمایا تو.
لیکن یاد رکھنا ہر جمعہ کو جو کچھ بھی تو ہم لوگ کے نیاز فاتحہ نے جو کچھ کیا سب کا ثواب ہمیں ملا، لیکن آج خربوز کے چھلکے جو تو نے ایک جانور کو کھلایا ہے نا تو تیرے دل میں چوٹ لگی ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن یہ تیرا عمل ایسا قبول ہوا اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم دونوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ قبرستان کے تمام مردوں کی بخشش کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سب کو اللہ نے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ دل سے جو بات نکلتی ہے سو رہتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اگر بیٹا اپنی ماں کو دل سے یاد کرتا ہے نا تو اس ماں پر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے اور بیٹے میں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ گھر میں کچھ اچھا پکائیے تو کیا کیجیے کہ اس میں سے کچھ کسی غریب کو بلا کے کھلا دیجیے، فاتحہ کر لیجیے۔ گھر سے کب نکلنا ہے آپ کو تو ماں کے نام پر 10 روپے نکال کے دیجیے اور بولیے کوئی آئے گا مانگنے والا تو دے دینا انہیں کے نام پر۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ خیریت سے جائیے گا، خیریت سے جائیے گا، کوئی حادثہ بھی آپ کو نہیں ہوگا، کوئی پریشانی بھی آپ کو نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ماں بہت عظیم دولت ہے، بہت عظیم۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بیٹا جمعہ کے دن قبرستان جا کر اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرے گا، اپنے والد کی قبر کی زیارت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بچے کے ہفتے بھر کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اور ماں باپ پہ جا کے فاتحہ پڑھے گا تو ماں انتظار کرتی ہے کہ بیٹا اب تک نہیں آیا، دنیا شاید اتنا دن ہو گیا، میرا لال دنیا کے کس حصے میں ہے جو مجھ سے ملنے نہیں آ رہا ہے۔ اور جب بیٹا جاتا ہے قبرستان میں ماں سے ملنے کے لیے، ماں کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ نیچے جتنے دوسرے لوگ لیتے ہیں نا سب مبارکباد پیش کرتے ہیں اس ماں کو کہ کتنا نیک بیٹا چھوڑ کے آئی ہو کہ تو چلی آئی لیکن تیرا بیٹا تجھ سے ملنے کے لیے ہر جمعہ کو آتا ہے، جمعہ پر۔ تو جب گھر پہ رہے آپ، ڈیوٹی پہ نہیں ہے، کام پہ نہیں ہے، تو جمعہ کے دن اپنی ماں کے لیے قبرستان جائیے اور جتنا یاد آتا ہے کلمہ یاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کلمہ کو پڑھیے 10 بار 15 بار پڑھ کے کہیے یا اللہ اس کلمہ کا ثواب تو میری ماں کو عطا فرما دے۔ ہر بیٹا یہ کر سکتا ہے، بڑی مقدس ہستی ہے صاحب۔ ماں رک جائے تو رب رک جاتا ہے، باپ رک جائے تو رب رک جاتا ہے، اور ماں باپ راضی ہے تو مصطفیٰ بھی راضی ہے، ماں باپ راضی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے۔ اس لیے دنیا میں رہے تو انہیں خوش رکھیے، انہیں راضی رکھیے، اور جب یہ دنیا سے چلے جائیں تو روز کم سے کم ایک بار ان کے لیے دعا کیجیے، کوئی مل جائے تو 2 روپیہ 4 روپیہ ماں کے نام پر کسی غریب کو دے دیجیے۔ اب جیسے اس غریب کا دل خوش ہوا کہ آپ کی ماں پر اللہ کی رحمت خوش ہو جائیے، اس کی قبر پہ رحمتوں نور کی بارشیں ہونے لگے گی۔ اس لیے بیٹوں کا رشتہ ماں سے کبھی ختم نہیں ہوتا، زندہ رہے تو بھی اور دنیا سے چلیے کرتے۔ جب ہمارے آپ کے آقا مصطفیٰ علیہ رحمت اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ان کی امی جان کی قبر ملی تو صحابہ سے عرض کیا آپ لوگ یہاں رکو، ذرا عبرت کا مقام ہے اور یہی میری ماں خاتون جنت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لیتی ہوئی ہے، میں ذرا اپنی ماں کی قبر پہ فاتحہ پڑھ جاتا ہوں۔ جو ہم سبوں کے نبی ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی، فلک کے چاند تاروں کی دیوالی نہیں ہوتی، رسول پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی۔ کوئی مانے یا نہ مانے ہمارا تو عقیدہ ہے، نہ ہوتا غربت خزاں تو ہریالی کہاں ہوتی۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال کہ کہتے ہیں کہ رک جاؤ، میں ذرا اپنی ماں کی قبر پہ فاتحہ پڑھ جاتا ہوں۔ تو جب نبی پاک اپنی ماں کے قبر پہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم غلاموں کو چاہیے کہ اپنی ماں کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھیں، اور جب ان کا سالانہ آئے تو ہمیں اہتمام کے ساتھ ان کے ایصال ثواب کے لیے مصطفیٰ کا ذکر خیر کریں جو آج آپ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ پہلے ہم کو بتایا کیجیے گا۔ اب آج میرے گھر میں کوئی ناز شریف ہے اور
اور علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آنا ہے آنا جا کر کے آئیے. تو یہ میرے دل میں بسے ہوئے. پھر میں کہا کہ چاہے جیسے ہو میں ضرور آتا. تو میں آپ سے اور آپ کی ماں سے دونوں سے مانگتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کو سلامت رکھے اور آپ کی ماں کو کروٹ کروٹ اللہ جنتی